آب زمزم کی عظیم و شان تاریخ آج سے تقریباً 4000 سال قبل شروع ہوئی۔ یہ وہ بابرکت پانی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے شیر خوار یعنی کہ دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے مکہ مکرمہ کے بے آب و گیاہ صحرا میں ایک زندہ معجزے کی صورت میں جاری فرمایا۔ یہ چشمہ صدیوں سے لے کر آج تک اسی شان سے جاری اور ساری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے سونے رولر میں خانہ کعبہ کے قریب لے کر چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مکہ مکمل طور پر ایک ویرانہ شہر تھا، نہ وہاں کوئی شہر آباد تھا، نہ کوئی انسان بسیرا کرتا تھا، اور نہ ہی دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک مشکیزہ دیا اور انہیں وہاں چھوڑ کر اللہ کے توکل پر واپس پلٹ گئے، مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ ان کا کھانا اور پانی دونوں ختم ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ اس وقت بہت چھوٹے تھے، وہ پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکے اور بلک کے رونے لگے۔ ممتا سے مجبور ہو کر ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی التجا بھی کرتی رہی۔ بے چینی کے عالم میں انہوں نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 مرتبہ چکر لگائے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور معجزہ صحیح بخاری کی حدیث میں درج ہے کہ اسی بھاگ دوڑ کے دوران انہیں کوہ مروہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھائے دیے۔ جب بی بی حاجرہ واپس اپنے بچے کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ وہ پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی حاجرہ سے ان کی شناخت پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچے کی ماں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو یہاں کس کے بھروسے پر تنہا چھوڑا ہے؟ تو حضرت حاجرہ نے نہایت پختہ ایمان اور یقین سے جواب دیا، انہوں نے ہمیں اللہ کے بھروسے پر اس صحرا میں چھوڑا ہے۔ اسی لمحے بی بی حاجرہ نے دیکھا کہ اسی جگہ معصوم اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں مار رہے تھے، یا جہاں جبرائیل علیہ السلام نے زمین پر مارا تھا وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے جلدی سے پانی کو جمع کرنا شروع کیا اور اپنے بچے کو پلایا۔ بی بی حاجرہ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ قیمتی پانی بہہ کر ضائع نہ ہو جائے یا ختم نہ ہو جائے، اسی ڈر سے انہوں نے پانی کے گرد ریت اور پتھروں سے ایک مندر یعنی کہ باؤنڈری بنا دی۔ صحیح بخاری کے مطابق پانی کے تیزی سے بہنے کو دیکھ کر بی بی حاجرہ نے کہا، زمزم، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جا یا رک جا۔ ان کی اس پکار کے مناسبت سے اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا۔ مکہ کی آبادی اور کعبہ کی تعمیر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے بعد صحرا میں پانی کا یہ چشمہ دیکھ کر قبیلہ جرہم کا ایک گزرنے والا قافلہ وہاں رک گیا اور اجازت لے کر حضرت بی بی حاجرہ سے انہوں نے پانی پی کر اجازت لی اور وہیں پر آباد ہو گئے۔ یہ کنواں آس پاس کا صحرا میں سفر کرنے والے قافلوں کے لیے آرام دہ اور ذریعہ حیات بن گیا۔ آہستہ آہستہ وہاں پر لوگ آ کر آباد ہونے لگے۔ بعد اذان حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لائے اور اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو یعنی کہ دوبارہ تعمیر کی، جسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس گھر کی بنیادیں پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ اس کنویں کے وجود میں آنے کے بعد مکہ کا بنجر صحرا آہستہ آہستہ ایک پر رونق تجارتی شہر میں تبدیل ہو گیا۔ آب زمزم کا یہ مبارک کنواں آج سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر واقع ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے اور اسلام کے مقدس ترین مقام خانہ کعبہ کے سائے میں ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس کنویں سے نکلنے والے پانی کو انتہائی مقدس سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آب شفا ہے، یعنی اس پانی میں ہر بیماری کی شفا موجود ہے۔
حج اور عمرہ کی عادت حاصل کرنے والے تقریباً تمام زائرین اس کنویں سے پانی پیتے ہیں اور برکت کے لیے اپنے ساتھ اپنے وطن واپس بھی لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو حج یا عمرہ کر کے آئے اور اپنے ساتھ آب زمزم نہ لائے۔ آب زمزم اور حج کے مناسک کے درمیان گہرا تاریخی تعلق ہے۔ مسلمانوں کے لیے حج اسلام کا 5واں اور آخری اہم ستون ہے۔ حج کی بہت سی رسمات اصل میں حضرت حاج علیہ السلام کی قربانی اور آب زمزم کی کہانی سے جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ حاجی انہیں کی تجربات کی نقل پیروی کرتے ہیں۔ اگرچہ حج کی ادائیگی کے لیے زمزم پینا شریعت میں واجب نہیں ہے، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی سنت سمجھا جاتا ہے۔ حاجی کرام خانہ کعبہ کی طواف کرنے کے بعد اور صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے پہلے یہ پانی ضرور پیتے ہیں۔